صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیچھے ہم ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 118 آیات مکمل کر چکے ہیں سورہ بقرہ کی، اور آج ہم 119 سے شروع کریں گے۔ چلیں جی تلاوت کلام پاک شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ان بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ بشیر و نذیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی خوشخبری اس چیز کی کہ جنت ملے گی قیامت کے دن، آسان سوالات و جوابات جو مشکل سمجھے جاتے ہیں وہ ہو جائیں گے ہمارے لیے اگر ہم اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اور دنیا جو تھی وہ بھٹکی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کون سی دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں بتائے ذرا؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ڈرانا کس سے ہے؟ دوزخ کے عذاب سے، عذاب قبر سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیرا و نذیرا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ولا تسألوا، اور نام آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ان سے اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نہیں پوچھیں گے، یعنی آپ سے دوزخ والے جو ہوں گے، کفار جو ہوں گے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان تک کلام بھیجا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، کہ ہر کوئی جو ہے وہ کیا کرے؟ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہ ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود، ولا نصارہ اور نہ نصارہ، حتیٰ جب تک کہ یا یہاں تک کہ تتبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کرے ملتہم، ان کے دین کی۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں، یعنی کہ ان کی خواہشات پر پورا اترے۔ تو اسی طرح آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آج ہم بھی جتنا مرضی یہود و نصارہ کی باتوں پر عمل کریں یا ان سے دوستیاں لگائیں، چاہے ہم ہیں یا ہمارے حکمران ہیں، تو یہ کبھی بھی ہم سے یعنی مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر سے راضی نہیں ہوں گے، تو یہاں تک کہ چاہے آپ ان کے دین کی طرف آ جاؤ، تو یہ اسی طرح امت مسلمہ سے بھی یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور ایک ہمارے لوگ ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو بھی عمرا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہود و نصارہ سے دوستی کر لیں گے
تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ مشکلات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آسان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین آسان کرنے والا ہے مشکلات کو۔ قل ان ہدی اللہ، کہہ دے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، هو الہدا، وہی ہدایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو کہ جاءک، آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم سے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی پیروی کی، اور اسی طرح ہمیں بھی یہی حکم ہے، وہ تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ترین رسول، پیغمبر بندے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے پیچھے لگ جائیں، ان کی خواہشات پر عمل کر لیں اور ان کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ تو جب کہ آ گیا ہمارے پاس، یعنی علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم دیا، نبوت عطا فرمائی، حق بتایا، اور وہی حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہم ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے۔ تو اگر آج ہم بھی اسی بات کو اگر سوچیں اور سمجھیں کہ بھئی ہم ان کے یہود و نصارہ کی باتوں پہ عمل کریں گے یا ان کے حکم مانیں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو یہ سراسر ہمارے ذہنوں اور سوچوں اور دلوں کا دھوکہ ہے۔ بات وہی سچی ہے جو میرے رب نے اور آپ کے رب نے فرما دی۔ مالا کا نہیں آپ کے لیے من اللہ، اللہ سے، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار، یعنی اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں نا۔ تو ہماری سوچیں بھی ایسی آج کل ہو چکی ہیں کہ جو کوئی امیر بندہ ہے ہم اس کی تابع داری کرنے لگ جائیں، اس کی چاپلوسی کریں۔ چاپلوسیاں کرنے سے کام نہیں چلنا، اور نہ ہی کسی کی بغیر فائدے کے جو ہے کوئی ہماری مدد کرے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے، پھر دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بغیر فائدے، اپنے دنیاوی فائدے کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے مسلمانوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، کہ اگر آپ یہود و نصارہ کے پیچھے لگ جاؤ گے، ان کی خواہشات پہ عمل کرنا شروع کر دو گے، تو تمہاری مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تمہارا کوئی حمایتی ہے، نہ ہی کوئی دوست ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی ہم جو پالیسیاں اپنا کے سود اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور IMF کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد نہیں کریں گے، اپنی پالیسیاں خود نہیں بنائیں گے، تو پھر ہمارا مددگار کون بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کھلم کھلا واضح بتا رہا ہے کہ میں ہی تمہارا ولی ہوں اور میں ہی تمہارا دوست ہوں، مددگار ہوں، تو میرے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ الذین، جنہیں آتیناہم الکتاب، ہم نے دی کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بہی، اس پر، ومن یکفر، اور جو انکار کریں، بہی، اس کا، فاولئک، وہی ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، بیان کی ہے، فرمائی ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے حق یعنی عطا کیا، کتاب عطا کی، کون سی؟ جو پہلے لوگ تھے ان کو تورات، زبور، انجیل دی گئی، انہوں نے بھی، جنہوں نے اس کو پڑھا اور اس پر صحیح اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اسی طرح آج امت مسلمہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور زیادہ حکم جو ہے امت مسلمہ کو ہے کہ جن کے پاس حق آ گیا، حق کیا ہے؟ قرآن اور نبوت، رسالت پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو پھر قرآن کو پڑھا اور اس کی تلاوت کی، اور وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور پھر پکا ایمان بھی رکھا۔ یہ نہیں کہ بس اوپر سے پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی ہم پڑھے ہیں، لیکن رمضان سارا گزر گیا تو کئیوں نے ایک بار بھی جو ہے قرآن پاک مکمل نہیں کیا،
اور میری آپ سب سے گزارش ہے میرے بچوں سمیت کہ ترجمہ قرآن شروع کریں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کتنا پیارا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، اور حق ادا کرنا بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمان رکھنا بھی چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو انکار کریں بھی اس کا، فَأُولَٰئِكَ، وہی ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ انکار کس طرح سے؟ انکار ایسے کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، مگر قرآن کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرنا۔ جب اس پر عمل نہیں کرنا تو پھر خسارہ پائیں گے۔ خسارہ اس طرح، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بندگی کرو، تو مسلمان تو ہیں لیکن بندگی میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اور قرآن کا پہلا حکم، سب سے پہلا حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ 2 احکام جو ہیں، ایک بدنی ہے اور ایک مالی ہے۔ تو بدنی جو ہے اس میں بھی دنیا بہت پیچھے رہ رہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ رمضان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ رمضان کے آخری دن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، پروردگار سے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اگر ہم سے اس رمضان کی خدمت نہیں ہو سکی تو ہمیں معاف فرما دے، یا رب العالمین اگر روزے نہیں رکھے جا سکے تو ہماری خطائیں معاف کر دے، بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے، یا رب العالمین اگر ہم نے اس رمضان کی بھرپور عزت نہیں کی، عزت کا مطلب یہ ہے خوش آمد، محبت کے احکامات پورے بجا نہیں لائے، تو اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ رمضان کا ایک روزہ رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی رکھنے کی توفیق دے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا یا نہیں کر سکے مکمل طریقے سے، تو پروردگار ہماری تمام خطائیں معاف کر دے، اپنی رحمت کر دے، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کا ہمیں اٹھانے کا طاقت نہیں ہے، جیسا کہ پہلی امتوں پہ مصیبتیں آئیں۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا کر دے، اے رب العالمین اولادوں کو نیک بنا دے، اے پروردگار عالم تو رحیم و کریم ہے، ہم پہ اپنی رحمت کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ بچے جو ہیں جو اپنے والدین سے روٹھے رہتے ہیں یا حکم نہیں مانتے، ان کو چاہیے کہ رمضان کی میں نے شروع میں وہ آیات پڑھی تھی اور احادیث بھی سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا اور جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اپنی خطائیں معاف نہ کروائیں اور والدین کی خدمت نہ کی ان کی زندگی میں اور اللہ کو راضی نہ کر سکے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا تو درود پاک نہ بھیجا، تو اس حدیث کے مطابق ابھی بھی ہمارے پاس ایک دن اور ایک رات باقی ہے، شاید جمعے کو عید ہو یا ہفتے کو، لیکن ہمیں دعا مانگنی ہے۔ رات کو اٹھ کے دعا مانگے، تہجد کے وقت دعا مانگے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، اپنے آباء و اجداد کی بخشش کی دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے اور دل سے دعا مانگے کہ پروردگار ہم اگرچہ گناہگار ہیں، ہم جو بھی ہیں ہم تیرے بندے ہیں، پروردگار ہم سے تیرے رمضان کی خدمت نہیں ہو سکی، لیکن جتنی بھی ہوئی ہے اللہ پاک سے قبول فرما لے، اور پروردگار ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہمیں توکل نصیب عطا فرما، ہمیں اللہ پاک تجھ پہ توکل عطا کر کے ہم تجھ پہ توکل کریں۔ ہمیں بیماریوں نے، مصیبتوں نے، مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری ارادوں کو نیک بنا دے، ہماری ارادوں کو نمازی بنا دے، اور ہمارے باوجود جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، جو بہن بھائی چلے گئے، پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، رب العالمین تو رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز۔
ہمیں اس عشرے کی برکت سے نواز، اور عید جو ہے ہمارے لیے خوشیاں بن گئے، عید سعید بن گیا ہے۔ ابھی بھی جو اپنے آپ کے رشتہ دار دوست احباب جن سے کوئی ناراض ہے ان سے صلح کریں اور خوشیاں بانٹیں اور صدقہ و خیرات کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام پچھلی زندگی کے خطائیں معاف فرمائے، آنے والی زندگی کو شان کی کر دے، موت ایمان کی کر دے، بڑھاپا شان کا کر دے، موت ایمان کی کر دے، پروردگار ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں جو ہے وہ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔